الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک موضوع ہے جو اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا، اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ ایک نئے طریقہ کار سے زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں بطور انسان دنیا میں، پیغمبر جن چیزوں کے لیے تشریف لائے وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے۔ کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارا دین، دنیا، آخرت سب سنور جائیں گے۔ اب یہ اللہ کی رضا ملتی کیسے ہے؟ اگر جس میں ایک اور موضوع بھی ہے کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر جس کو اقبال کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ رضا جو رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معتبر انسانوں کا گروہ آیا، صحابہ کرام، ان کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ تو کرائیٹیریا یہ بنا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب تصوف میں اساتذہ نے، بزرگوں نے اس پہ بہت ساری گفتگو کی، اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اللہ کے رضا کے دو طریقے ہیں، یا مجاہدہ ہے، کوشش ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، ہم نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی جب ہم حزن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یا توفیق ہے پروردگار کہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اب ایسے کرنے کو کہیں دور بیٹھے توفیق ہو جاتی ہے، اور کچھ بدبختوں کو مکہ میں بیٹھے ہوئے بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بلال بہت مشقت کاٹتے ہیں اور عمر کو اتنی مشقت نہیں کاٹنی پڑتی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ لیکن یہ طے نہیں ہو پاتا تصوف کے پرانے تمام طریقہ کار سے کم میرے علم کے مطابق کہ کس کو توفیق کے ذریعے رضا ملتی ہے اور کس کو کوشش کے ذریعے ملتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں کیسے آتی ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے اپنے اساتذہ کی مدد سے جب ہم نے اس کو زیر بحث لائے تو ایک نئی جہت نکلی کہ دونوں طریقہ کار کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیادی معاملہ ہے، وہ ہے اخلاص۔ اگر انسان میں اخلاص ہے تو پروردگار اس کی طبیعت، اس کی صورتحال، اس کی صلاحیتیں، اس کی کوشش کرنے کی سخت کے پیش نظر جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس رستے سے اس کو اپنی رضا پہ لے آتا ہے۔ آسان پہ میں بہت زور دیتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ اللہ ہمیں آسان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں وہ تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کو ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ یہ پورا موضوع ہے کہ ہماری آسانیوں کے لیے اس نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو اگر میری طبیعت میں فرض کرو تساہل ہے اور میں کوشش نہیں کر پاتا تو اللہ مجھے توفیق بخش دے گا میرے کسی عمل کے عوض کہ میں اس کی رضا تک جہاں پہنچوں گا۔ کسی اور کی طبیعت میں اگر کوشش کا عنصر ہوگا اللہ اسے کوشش کرا لے گا۔ تو اب بات گھوم کے آگے اخلاص پہ۔ پھر اخلاص کیا چیز ہے؟ اس کی بھی دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو جو ٹیکنیکل ہے، قرآن و حدیث میں ہے، سورہ اخلاص۔ ہم نے جب اللہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اس پہ ذکر کیا تھا۔ جس طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں، اگر ہم اللہ کو وہی سمجھتے ہیں، وہی گمان کرتے ہیں، تو ہم اخلاص کا تھیوریٹیکل لیول جو ہے وہ ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ وہ ایک ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے ان پہ پکے ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کا مطلب ہے ہماری عبادات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم عبادات کر کے اس پہ کوئی احسان جتا رہے ہیں تو غلط دور ہو جاتی ہے غلط فہمی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ معاملات میں وہ جو کوئی بھی ہے وہ کسی صورت اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو غلط ہو جاتی ہے۔ اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کے حکم سے کر سکتا۔ تو ایک سائڈ یہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟
जो मेरा थीसिस होता है कॉल टू एक्शन, इसका तरीका है बार बार पढ़ना और गौर व फिक्र। अगर आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे, अगर आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो ये गलतफहमी रहेगी। इसका तरीका है बार बार पढ़ना और गौर व फिक्र। जिस तरह मैंने भी बात की, आप उसको पढ़ें, अहद से क्या मुराद है, मेरी ज़िंदगी में कहाँ और ऐसे मामलात आते हैं जहाँ मैं उसको अहद नहीं समझता। समझ से क्या मुराद है, मेरी ज़िंदगी में कहाँ मामलात आते हैं जहाँ मैं उसको समझ नहीं समझता, क्यों नहीं समझता। इसमें आसानी ये है कि तौफीक आपने उसी से मांग लेनी, उसने दे देनी। दूसरी फिर इसकी अमली जहत है, जिसमें हमने दिल से मान लिया, ज़ुबान से मान लिया, उस पर अमल भी करना है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब दिल कैसे मुसलमान होता है? जब दिल की ख्वाहिशात उस हद से ना गुजरें जो अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है। निगाह कैसे मुसलमान होती है? जब इंसान का विजन, या निगाह जो है सिर्फ बसारत के लिए नहीं है मेरे हिसाब से, विजन, जब विजन वो होता है जो अल्लाह चाहता है, उसके लिए फिर अमली काम है। पहला क्या काम है? पहला काम है अल्लाह ने जो इबादत दी हैं वो कीजिए, फ़राइज़ अदा करें कम से कम, एटलीस्ट लेवल 1। अगर आप इखलास के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो पहला जो टोल प्लाज़ा है वो आप तब पार करेंगे जब आपके पास फ़राइज़ की अदायगी का टोकन होगा। उसके बाद फिर चल सो चल है, आप आगे चलते जाएंगे, दर्जात बढ़ते जाएंगे, सफ़र तय होता जाएगा। क्योंकि खुलूस का, इखलास का जो हाईवे है, यही आपको रज़ा के स्टेशन पे लेके जाएगा। और रज़ा के स्टेशन पे पहुंच के फिर आप बेपरवाह हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके साथ अल्लाह की रज़ा है। फ़राइज़ कम से कम। अच्छा, जब मैं कम से कम कहता हूँ तो जिस तरह मेरी कोशिश होती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, बीबी आयशा की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह को दो में से कोई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ों में से कोई चीज़ चूज़ करनी होती थी तो आप आसान चीज़ चूज़ करते थे, और आपको वो इबादत पसंद थी जो मुस्तकिल हों, बेशक कम हों। तो फ़राइज़ पे आ जाएं, बेर मिनिमम पे आ जाएं। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, वो ज़रूरी है। उसके बगैर कस्टमर मानता नहीं है, उसके बगैर प्रोजेक्ट आपको मिलता नहीं है। इबादत करें एटलीस्ट फ़राइज़। दूसरा लेवल, जब आप फ़राइज़ अदा करने लग गए तो अब आप इखलास के हाईवे पे तो रवां दवां हो गए। दूसरा लेवल है कि आप उन फ़राइज़ के साथ जो मखलूक है उसके साथ वो सलूक करने की कोशिश करें जो हमारे रोल मॉडल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। उसमें भी सहूलतें हैं। फिर उनकी आदात मुबारका में से कोई एक आध चुन लें और उस पर अमल करें। मुझे हो सकता है माली तौर पे मदद करना आसान लगता हो, मैं माली तौर वाला चुन लूँ। आपको हो सकता है अमली आसान लगता हो, अमली चुन लें। किसी को हो सकता है फ़िज़िकल खिदमत करना आसान लगता हो, वो फ़िज़िकल चुन ले। वो चलता रहेगा सिलसिला। जब ये दोनों काम आप कर लेंगे तो अब आप मंजिल में मंजिल इखलास के रास्ते पे चल पड़ेंगे। उसके बाद आपका तीसरा मरला आएगा जो आपको इस इखलास पे क्वालिफाई करा देगा। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी दुनियावी मिसाल भी देने की कोशिश करूं। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, है। तो एक बड़ा बैट्समैन जो होता है उसकी टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस भी ठीक होनी चाहिए। तो ये आप जो मैंने दो बातें की समझ लें, एक टेक्निक है, एक फ़िज़िकल फ़िटनेस है। तीसरी चीज़ भी होती है, ज़हनी तौर पे तवाना होना चाहिए, ताकि हर किस्म की सूरत हाल में अपनी टेक्निक को और अपनी फ़िटनेस को बुरुए कार ला सके। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच में नहीं खेल पाते। इसी तरह जब आप ये दोनों काम पहले कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा, तो आप चल पड़े इखलास की राह पे। क्रिकेट की ज़ुबान में आपने 35-40 रन बना लिए हैं। अब बहुत बुरा समझा जाता है जो 35-40 बना के आउट हो जाए, उसको 50 करने चाहिए, फिर 100 करने चाहिए। तीसरा आ गया इलाका जो सबसे अहम है और सबसे नाजुक है,
وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دونوں کام کر چکے تب آپ کی روزمرہ زندگی میں کیسے اخلاص آ جائے۔ میں اس کی ایک آسان سی ترکیب بیان کرتا ہوتا ہوں۔ زندگی کے معاملات میں جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، ایک لمحے کو رک کے اپنی معلومات کے مطابق سوچیں کہ یہ فیصلہ اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی ذاتی معلومات بتائیں کہ پسند آئے گا، کر لیں۔ ذاتی معلومات سے پتہ چلے پسند نہیں آئے گا، مت کریں۔ اگر کسی شیطانی یا نفس کے غلبے کی وجہ سے کر بیٹھیں، معافی مانگ لیں۔ جب آپ یہ سائیکل چلاتے چلے جائیں گے، آپ کی ذاتی زندگی میں اخلاص آتا جائے گا۔ جو شیطان بہکائے گا، کبھی آپ کی ذاتی معلومات کو ڈسٹارٹ کرے گا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ ڈسٹورشن ختم ہونے لگ جائے گی۔ ساتھ میں درجات علم سے ہیں، آپ علم حاصل کرتے جائیں گے، فرائض ادا کرتے جائیں گے، تو آپ کی وہ غلط فہمیاں اللہ کی راضی ہونے اور اللہ کے ناراض ہونے کی بھی دور ہوتی جائیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ معافی مانگنا اتنا بڑا اللہ کا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کا ہم چاہیں بھی تو شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کا سائیکل چلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، ختم نہیں ہوگا، یہ آخری سانس تک، آخری بال تک چلے گا۔ آپ چلتے رہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی جو ترجیحات ہیں، جو چوائسز ہیں، وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی رضا والی ترجیحات کو چوز کرنا آسان ہو رہا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ علم جو آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، وہ بہتر ہو رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو ہم سمجھتے ہیں، اپنی جان، وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دینے کی چوائس کر لیتے ہیں، کہ ہمیں خوف ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ اگر یہ جان نہیں دیں گے تو شاید اللہ راضی نہیں ہوگا۔ پھر آپ حسین کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں، پھر آپ شہداء کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں۔ جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ مسلسل ایک عمل ہے۔ تو جب اخلاص میں ابھی بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو رضا نصیب ہوگی۔ وہاں پھر وہ مقام آئے گا جو ہم نے حزن میں دیکھا تھا کہ ایک وقت شیطان آ کے گمراہ کرے گا، اب تو اللہ تجھ سے راضی ہے، اب جو مرضی کر۔ ہم وہ نہیں کریں گے۔ ہم پلٹ جائیں گے کہ اچھا، جن سے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تھا رضی اللہ عنہ، وہ کیا پلٹ گئے تھے؟ کیا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ سننے کے بعد وہ تمام اخلاص کے معاملات ترک کر دیے تھے؟ کیا عمر نے کر دیے تھے؟ کیا حسین نے کر دیے تھے؟ نہیں کیے تھے۔ یہی ہمارے رول ماڈل ہیں، پیغمبر کے صحابی، ان کے صحابی۔ ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اخلاص وہ چیز ہے جو ہمیں رضا پہ لے کے جائے گی، اور رضا وہ چیز ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اخلاص بھی اللہ کے باقی تمام معاملات کی طرح بہت آسان ہے۔ غور و فکر کریں، تھوڑے سے شروع کریں، تسلسل سے شروع کریں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔